وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد پریشان تو نہیں آپ لوگ؟ کوئی مسکرائے نا تھوڑا تھوڑا، آپ مجھے ثواب ہو. بڑے اطمینان سے بیٹھیں. دو چار ضروری باتیں. آپ پریشان بیٹھے ہیں گرمی میں، مجھے اس بات کا احساس ہے. کسی بات کو کھینچنا نہیں، لمبا نہیں کرنا. بس آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. امید ہے آپ میری بات توجہ سے سنیں گے. میں نے قرآن مجید کی بڑی معروف آیت تلاوت کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے. خلق عظیم کا مالک بنایا ہے. بہترین اخلاق ہم نے آپ کو عطا کی. یہ جو انقلاب ہوتا ہے نا، یہ نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ جو اخلاقی تبدیلیاں لوگوں میں آتی ہیں، یہ نظریے کی بنیاد پر آتی ہیں. دنیا میں صرف وہ لوگ تبدیل ہوتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں. جس بندے کا کوئی نظریہ نہیں نہ ہوتا، جدھر کی ہوا چلی وہ بھی ادھر کا ہی ہو گیا، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی جگہ کوئی استقامت والا کام کر نہیں سکتے، چونکہ نظریاتی نہیں ہوتے. اسلام ہمیں نظریاتی بناتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے. اس نظریے کے مطابق جب ہم اپنا یقین پکا کر لیتے ہیں تو اخلاق خود بخود سنور جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی جو بلندی ہے، اس بلندی کا حال یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو مکارم اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں دنیا میں. یعنی اخلاق کی جو حد میں بیان کروں گا، اس کے بعد کوئی کرنے کی پوزیشن میں. بڑے بڑے اسکالر دنیا میں آئیں، بڑے بڑے دانشور آئیں، آتے رہیں جاتے رہیں، لیکن اخلاق کی بلندی وہی ہے جو مدینے والے محبوب نے بیان کر دی. کوئی اپنے دور کے مطابق اس کی تشریح تو کرے گا، سمجھانے کے لیے کوئی مثال تو دے گا، لیکن رسول پاک سے بڑی بات کرنے کی کسی بندے میں جرت ہو نہیں سکتی. اعلیٰ بلندیاں اخلاق کی اللہ نے دی. ہمارا آج جو حال ہے نا، وہ شدید معاشرتی بگاڑ کا ہے. بے ہنگم اور بے ہجوم، بے ترتیب ہجوم دنیا میں قائم ہوتے جا رہے ہیں. ٹرینڈ کے پیچھے چلنے کا مزاج بن گیا ہے. آج سارے کیا کہہ رہے ہیں تو چلو میں بھی وہ کہہ دیتا ہوں. اسلام نظریاتی بات کرتا ہے حضور کے. اچھا، پھر ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے. میٹھا بولنا بھی اخلاق کا ایک جز ہے، پر اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں. میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. بلکہ بعض لوگ اخلاقی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تم نے میٹھا بولنا ہے. جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے ان کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں، اور جو آدمی ڈومیسٹک فلائٹ پہ بیٹھتا ہے نا 13-14 ہزار کی ٹکٹ لے کے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ان سے بھی تم نے میٹھا ہی بولنا ہے. وہ جتنی مرضی سخت بات کرے وہ میٹھا ہی بولتے ہیں. تو یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے، ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے. آپ کسی دکان پہ کپڑا خریدنے چلے جائیں تو وہ جو سیل مین ہے نا، اس کی ڈیوٹی لگائی ہے مالک نے کہ تم نے گاہکوں کے ساتھ میٹھا بولنا ہے. وہ کیا کرتا ہے
آپ دکان پہ گئے مجھے کپڑے چاہیے تو ایک تھان کھولا، دو کھولے، تین کھولے، 6 کھولے، اسے پتہ ہے بعد میں تھکوں گا سمیٹتے، پر وہ ساری تھان کھول دیتا ہے۔ آپ نے پھر بھی کہا نہیں نہیں تیرے پاس، وہ نہیں کہتے نہیں ٹھہرے ٹھہرے میں نے پیچھے بھی رکھے ہیں 2-4 تھان، اٹھا کے لاتا ہے دکھاتا ہے۔ آپ نے پھر بھی چہرے پر تاثر ٹھیک نہیں کیا، کہا نہیں یار تجھے کہا تھا نا تیرے پاس وہ والا جوڑا نہیں جو مجھے چاہیے۔ وہ پھر بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ چلے جائیں، پھر بھی آپ کو ایک بات کرتا ہے آخر میں، وہ کہتا ہے آپ اگلے ہفتے آئیے گا، میں نے مال نیا بھی لانا ہے۔ جاتی دفعہ بھی مایوس کر کے نہیں بھیجتا، لیکن یہ اخلاق نہیں، یہ تو اس نے سودا بیچنا ہے، یہ تو ٹریننگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قرب قیامت میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، لیکن فرمایا ان کے دل بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ تو اخلاق تو نظریاتی ہونے کا نام ہے، نظریاتی بلندی بندے کو با اخلاق کرتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں اخلاق دیے ان میں پہلی بات جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے نا ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ محبوب تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی پاک نے ہمارا رب کریم کی طرف توکل کرنے کا ہمیں سبق پڑھایا، حضور نے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات بتائی۔ یہ جو صوفیاء کرام ہیں نا اللہ کے نیک بندے، ان کی زندگیوں میں جو آپ کو بہت زیادہ فقر ملتا ہے، سادگی ملتی ہے، مہینوں کے لیے راشن نہیں بچا کے رکھتے، تو یہ سارا اس توکل کا نتیجہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اخلاقی بلندی دی۔ جب بندے کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے نا، پھر وہ یہ سیاستوں سے، یہ لوگوں سے، یہ رشتہ داروں سے، یہ فلانے سے وہ ڈرنا شرنا بند کر دیتا ہے، اس کے دل سے مخلوق کا خوف پوری طور پر نکل جاتا ہے۔ اگر وہ ڈرتا ہے تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، لیکن جب انسان بھروسہ کرتا ہے نا دنیا داروں پر، نوابوں پر، سیٹھوں پر، چودھریوں پر، امیر رشتہ داروں پر، بڑے بڑے لوگوں پر، پھر وہ کمزور پڑتا ہے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہماری قوم نے کبھی کسی جماعت پہ بھروسہ کیا، کبھی کسی جماعت پہ بھروسہ کیا، کسی نے کبھی کوئی نعرہ سنایا، کبھی کوئی نعرہ سنایا۔ یہ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی بڑی ہے تو لہٰذا ہمیں آنے دے، وہ کل کہتے تھے مہنگائی زیادہ ہے، آج وہ مہنگائی کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آتے ہی فلانے گورنر ہاؤس کی بھی دیوار گرا دیں گے، فلانا بھی یوں کر دیں گے، فلانا بھی یوں کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ انقلاب نظریے سے آیا کرتا ہے، باتوں سے انقلاب آتے ہیں۔ ہماری قوم چونکہ ہلے گلے کی قائل ہے، کوئی ہلا گلا الا ماشاءاللہ چلتا رہے تو لوگ چلو توجہ ادھر لگی رہتی ہے، کام چلتا رہتا ہے، لیکن اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان اس غریب آدمی کا ہوا ہے جس بیچارے کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ یہ جو آپ کو مہنگائی کے خلاف تقریریں سنا رہے ہوتے ہیں، انہیں کھڑا کر کے پوچھو گھی کیا بھاؤ ہوگا، انہیں کوئی نہیں پتا۔ ان سے پوچھو دال کتنے کیا، انہیں پوچھو کہ جب مزدور بیچارہ رات کو کمائی کر کے گھر آتا ہے اور بیوی اسے بتاتی ہے نا کہ بچے کی سویرے فیس جانی ہے، وہ جو غریبی ہے نا، وہ غریبی، وہ آزمائش ہے۔ وہ جب عید آتی ہے تو باپ کو فکر ہوتی ہے نا کہ اگر میں نے بیٹی کے گھر عید نہ بھیجی تو اس کے سسرال والے تو بڑا خطرناک رویہ اختیار کریں گے، تو یہ غریبی ہے۔ تمہارے پاس تو بھائی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تم ان پہ سیاسی لوگوں کے جھنڈے لگاتے ہو، نعرے لگاتے ہو، پیٹرول بھی ہے، لنگر بھی ہے، آتے جاتے تم قیمے والے نان بھی دیتے ہو، ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ پوچھو تو اس سے، یہ رمضان شریف گزرا ہے نا، ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے، رمضان میں لنگر خانے کھول دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کھولے، لیکن کسی بھی مفتی سے پوچھ لینا رمضان کے بعد بھی روٹی کھلانے کا ثواب ہے، پوچھ لینا کسی سے، رمضان شریف کے بعد بھی نیک، اور راشن بنڈل والے ہو لوگوں، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک۔ یہ عید گئی تو سیزن آیا شادیوں کا، میرے پاس لوگ آتے ہیں، دکھ سناتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب اب لڑکوں والوں نے بھی ترتیب بدل لی ہے، اب وہ جہیز نہیں مانگتے،
ہن صحیح ہو گئے نے منڈے والے، ہن نہیں جیز منگتے، انہوں سیانے ہو گئے، انہاں رنگ نواں بدل لیا ہے۔ وہ کہندے نے سانوں جیز نہ دیا جے پر روٹی چنگی کھوایا دے، جان جائے گی 600 روٹی، وہ مفت پک جانی ہے۔ وہ تو بیچارہ بچی کا باپ، اسے آپ کبھی دیکھیں پنڈال میں پھرتا کیسے، اسے پتہ ہے کہ ایک پلیٹ اگر کھانے کی کم پڑ گئی تو پلیٹیں بجائیں گے یہ لوگ۔ اس سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کانڈ بلا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جو تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ میرے عزیز، حضور نے ہمیں کہا کہ اپنا بھروسہ اللہ کی جانب، جب توکل مضبوط ہو جائے نا، دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں، سمجھاتے کس طرح سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم رب پہ بھروسہ کر کے صبح نکل جانا، نکلنا ضرور، محنت ضرور کرنا، گھر نہ بیٹھے رہنا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے صبح نکل جانا، فرمایا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے نا، اسی طرح رب تعالیٰ تمہیں بھی پیٹ بھر کے رزق عطا فرمائے گا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ کیوں حضور نے کہا؟ اس لیے فرمایا کہ پرندہ جب صبح نکلتا ہے تو اسے پتہ تو نہیں نہ ہوتا میں نے کس فیکٹری میں جانا ہے، کس دفتر میں جانا ہے، پتہ تو نہیں نہ ہوتا، وہ نکلتا تو ہے نا۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنا بھروسہ اللہ پہ مضبوط کریں۔ ہمیں نا لوگوں نے نا ڈسٹرب کیا ہے، کمزور کیا ہے۔ 4 بندے رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، 4 مختلف جماعتوں کے، وہ لڑتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے بندہ پورا پروگرام دیکھ کے آخر میں کہتا ہے پتہ نہیں کیڑا صحیح ہے۔ قوم کو مشکوک کرو جتنا ہو سکتا ہے، یہ ہمارا مذہبی سٹیج تھا، یہاں سے لوگوں کو یقین ملنا تھا۔ یہاں ایک شخص آتا ہے، وہ محب اہل بیت بن کے معاذ اللہ صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، اسے پتہ نہیں قوم اس سے کتنی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک محب صحابہ بنتا ہے اور اہل بیت کے بارے میں کچی بات کرتا ہے۔ خدا یہاں سے تو لوگوں کو یقین ملنا ہے، آپ نے اس اسٹیج کو بھی تقسیم کر دیا۔ وہ قائد جو ہمارے بزرگ 1400 سالوں سے لکھ گئے تھے، اب تم نئی تحقیق ہمیں کیا کر کے بتاؤ گے؟ اسی پہ رہو جس پر مجدد الفسانی ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں۔ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ اور پھر پیروں کے پاس لوگ گئے کہ چلو کو دامنی کراتے ہیں جی، وہ پیر صاحب کو جا کے کہتے ہیں پیر صاحب میرا کچھ حساب لاؤ، میں کہنے جو گا ہوں تے اپنا نہ کو لا لینا۔ اے بیچارہ آپ 200 400 روپیہ پڑتا ہے سویر دا دم کر کے، یہ کیا بات؟ پیری مریدی تو دین بتانے کا نام ہے، اور جو پیر خود دین پہ عمل نہیں کرتا وہ کسی کو دین بتائے گا؟ جو خود ننگے منہ عورتوں کو دم کرتا پھرتا ہے وہ لوگوں کو دین بتائے گا؟ جو ابے کا نام لے کے کمائی کر رہے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم لوگوں کو دین بتاؤ گے؟ وہ بندے نے شریف آدمی نے جا کے کہا ہو جی میرا کام نہیں چلتا، اب اس نے تو سودا بیچنا ہے نا، وہ کہنا تیرے کسی نے کچھ کیتا ہے مکہ کام۔ اب کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا، وہ ساری رات یا بھابھی کے خلاف سوچے گا یا چاچی کے خلاف سوچے گا، ساری رات چھوڑ دیں گے تماشے۔ مسلمان ہو کے کچی باتیں، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بیٹیاں زیادہ ہیں، آخری عمر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، جناب عثمان غنی تشریف لے گئے۔ مسلمانوں سنو، یہ ہے اخلاق۔ حضرت عثمان غنی نے جا کے کہا جناب آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں خزانے میں سے کچھ پیسے نہ دے دوں تاکہ آپ کے کام آئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا۔ نے کہا جناب آپ کے تو کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں، آپ کے مالی وسائل کو میں جانتا ہوں، کون سا خزانہ دے دیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات سنو اور یاد رکھو۔ فرمانے لگے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ یہ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے۔ چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جگہ چھوڑ سکتے ہیں، سورج گر سکتا ہے، مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے کہا ہے فاقہ نہیں آئے گا سورت واقعہ پڑھنے والے کو، تو نہیں آئے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے حضور نے فرمایا ہے سورہ واقعہ پڑھنے والے کو فاقہ نہیں آتا،
اے امیر المومنین میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ سکھا دی ہے اور میں نے سکھا کے نا انہیں پورے خزانے عطا کر دیے. اپنی زندگی ایمانداروں والی گزاریں, مضبوط ہو جائیں خدا کا نام لے کے. اور یہ جو کہتے ہیں نا اللہ مدد کرے, تو قرآن پاک نے ہمیں ترتیب یہ دی ہے کہ پہلے تم ڈٹو پھر اللہ مدد کرے گا. پہلے تھوڑا ڈٹنا سیکھو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, وہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دیے. پہلے ثم استقاموا ہے, پھر تتنزل علیہم الملائکہ. پہلے ڈٹو, کھڑے تو رہو رب کا نام لے کے. تھوڑا اپنے اندر قوت ایمانی تو پیدا کرو. یعنی آج کے دور میں بھی تم کہہ رہے ہو کہ کالی بلی رستہ کاٹ جاتی ہے تو میرا کام نہیں ہوتا. ابھی تک کہہ رہے ہو دودھ گر گیا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا. نکل آؤ ان بیماریوں سے باہر. اب پکی باتیں کرو. ابھی تک جس جوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا کہتا کالا جادو ہو گیا ہے. اور چل یار چھوڑ, تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورۃ بقرہ گھر میں پڑھو, جن بھی بھاگ جائے گا شیطان بھی بھاگ جائے گا. اسے پڑھو اور اٹھو کچھ کرو. اپنی زندگی میں اپنے رب پر بھروسہ کرے. یہ اخلاق حضور نے ہمیں دیا ہے. 313 لوگ لے کے حضور میدان میں آ گئے تھے. سامنے 1000 کا لشکر تھا. ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ تھا. یہ 313 6 زرہیں 8 تلواریں تھوڑے سے گھوڑے, کوئی سامان نہیں. نکل آئے. محبوب کیا بنے گا؟ فرمایا تم کھڑے رہنا رب مدد کرے گا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں, تم تو کمزور تھے. اس رب کی مدد مانگو, اس کے حبیب کے وسیلے سے جو بندے کو مضبوط کرتی ہے. اپنے دل کو, طبیعت کو, مزاج کو مضبوط بناؤ. ایک حدیث آپ کو سنانی ہے, میرا دل کرتا ہے رٹا لگا کے یاد کر لیں. اسے کر لیں گے انشاءاللہ. وڈیرے انشاءاللہ کہنے نے تے جوان غور نال ویندے نے میرے. یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ حدیثیں بھی یاد کرو. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھے, اور میں کہتا ہوں اس قوم کو حدیثیں یاد ہو گئی ہیں جو تم ادھر چلے گئے ہو. کائنات میں جو بات سب سے میٹھی, سب سے سونی, سب سے کھری ہے وہ مدینے والے کی بات ہے. اسے تو پہلے یاد. یہ حدیث لکھ لیں دل کی تختی پر. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے, بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. اسے لکھ لو, یہ آپ کو جوان کر دے گی بات. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے, سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. یہ سیٹھ, نواب, سیاستدان, وڈیرے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اپنے اندر قوت ایمانی تک, یہ حضور کا اخلاق ہے. رب کا نام لے کے آپ ڈٹ جائیں. آپ اپنی زندگی میں ٹھہرنا سیکھیں, پھر آپ کو آپ کی غریبی بھی مزہ دینے لگے گی. پھر آپ کو آپ کی سادگی بھی لطف دینے لگے گی. آپ کے اندر جب کردار کی عظمت آئے گی تو آپ محسوس کریں گے کہ میرے اندر ایک پاور آ گئی ہے. ڈاکٹروں کی دکانوں سے بھی رش ذرا کم ہوگا, ذرا تویزوں والوں کی دکانیں بھی تھوڑی کمزور پڑیں گی. آپ ڈٹ جائیں, آپ دیکھیں گے کہ بڑی ساری چیزیں ویسے ہی بدل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے. ایک جگہ حضور نے آرام کرنے کی غرض سے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا, تشریف فرما ہوئے. صحابہ ادباً ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے. سرکار کی تلوار مبارک درخت کے ساتھ حضور نے لٹکا دی. ایک کافر آ گیا, ابن حارث. اس نے آ کے نا حضور کی تلوار کو اتارا, اور نبی پاک علیہ السلام آرام فرما ہیں, پر میرے کریم فرماتے ہیں کہ میری نا آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے. حضور آرام فرماتے, اس نے تلوار نبی پاک کے اوپر تان دی. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, لیکن اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیں. اچانک کوئی بندہ آ کے یہاں رکھے پسٹل یہاں, اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اسے ذرا سمجھے کس طرح کی ہوتی ہے. اس کیفیت کو چلو اور آسان کرتا ہوں, اور آسان کرتا ہوں. آپ کے ذہن کے قریب بات لانے کے لیے رات کو سوئے ہوئے تھے تو اچانک چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آنے لگ گئی.
چاہے بلی ہو. لیکن وہ اتنا خوفناک منظر ہو جاتا ہے, کوئی کہہ دینا چور ہے تو اپنا موبائل بھی تکیے کے نیچے سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ چلیں اور ایک مثال دیتا ہوں. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب رپورٹیں ڈاکٹر نے دیکھ کے کہا کہ مشکل ہے, رپورٹیں ساری خراب ہیں. اب کچھ بندے وہ ہیں جو بات سن کے